فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو، حج پورا ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے حج کو تو ایک میلہ بنایا ہوا تھا، صرف ایک رسم بنائی ہوئی تھی۔ جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تو خانہ کعبہ کے ارد مختلف قبیلے ٹولیاں بنا کے جمع ہو جاتے اور اپنے باپ داداؤں کے کارنامے سناتے۔ تو فرمایا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا بلکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یعنی دعا مانگنے والا کافر ہے اور وہ صرف دنیا مانگتا ہے، کیونکہ آخرت پر تو وہ یقین بھی نہیں رکھتا، اور چونکہ کافر ہے اور جب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا تو آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ تنبیہ ضرور ہے کہ ہم جب دعا مانگیں تو صرف دنیا کے لیے دعا نہ کریں بلکہ دین کے معاملات، قبر و آخرت کے لیے بھی دعا لازمی کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ یہ وہ دعا ہے جو جامع دعا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں مکمل دعا مانگ لوں، ہر چیز مانگ لوں جو مجھے مانگنی چاہیے، تو اسے چاہیے وہ یہ دعا پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا آپ مانگا کرتے اور بہت کثرت سے مانگتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے الفتح الربانی، جس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ ہیں، آپ کے دروس ہیں، آپ نے جو درس دیے ہیں وہ موجود ہیں۔ تو وہاں درس کے دوران حضور غوث اعظم دعا مانگتے ہیں۔ مثلا اگر تقوی کا ذکر ہوا تو آپ یوں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں تقوی عطا فرما۔ تو آپ دیکھیں الفتح الربانی میں کہ آپ نے اگر تقوی کی دعا کی ہے تو ساتھ میں یہ دعا لازمی فرماتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یعنی ہر دعا کے ساتھ حضور غوث اعظم اس دعا کو ضرور کرتے ہیں، اور آپ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، یعنی جو انہوں نے دعا کی ہے اس دعا کا صلہ اللہ عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، تو اس میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی، اس میں ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا افضل ہے۔ یہ حاجیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور جو حج پر نہیں جا سکتے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ اور دوسرے یہ کہ ان ایام میں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور کنکریاں مارتے وقت کہا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر ان ایام میں مینا میں انسان قیام کرے، نمازیں ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ ایام معدودات کے بارے میں تفسیر خازن میں حضرت علامہ خازن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ایام معدودات سے مراد 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے۔ اور اس قول کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن بصری، حضرت عطا، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ ہیں۔ ان کا یہ موقف تھا کہ ایام معدودات سے مراد 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے، فلا اسم علیہ، اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی 11 اور 12 کو رمی کرنے کے بعد، 12 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد وہ چلا جائے اور 13 کی رمی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ومن تاخر، اور جو رہ جائے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ جس نے 13 کی رمی کی اس کو حج کا ثواب نہیں ملے گا، اور بعض کہتے تھے جس نے 13 کی رمی نہیں کی وہ حج کی قبولیت سے محروم ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے دونوں کا رد کیا۔ 13 کی رمی کرنا ضروری نہیں، اگر کریں تو فضیلت ہے اور نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ مگر جب انسان حج کے لیے گیا ہے تو پھر اس سنت سے محرومی کیوں ہو؟ تو چاہیے کہ وہ 13 کی رمی ضرور کرے تاکہ یہ فضیلتیں حاصل ہوں۔ لمن اتقا، اس کے لیے جو پرہیزگار ہو، یعنی غرور اور تکبر کے ساتھ وہاں پر قیام کرنا اور فخر کرنا، جی ہم نے 13 کی رمی کی، تو اسے تو فضیلت نہیں نصیب ہوگی۔ یا وہ یہاں قیام کے دوران کسی پہ ظلم کرے، تو یہ چیزیں تو غلط ہے۔ وہ قیام کرے، اگر 13 کی رمی کرے، کسی پہ ظلم نہ کرے، غرور تکبر نہ ہو، فخر و ریا نہ ہو، اور اگر جلدی چلا جائے تو بھی جاتے ہوئے ان لوگوں کو ملامت نہ کرے کہ جو نہیں آتے۔ تو نہ جانے والوں کو ملامت کیا جائے اور نہ ٹھہرنے والوں کو ملامت کیا جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور خوب جان لو کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔